الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین الی یوم الدین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وللہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا ومن کفر فإن اللہ غنی عن العالمین۔ محترم ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حج اور قربانی ایک نیا پروگرام لے کر کے میں حاضر خدمت ہوں۔ یہ مخصوص پروگرام حج اور قربانی کے سلسلے میں ہے۔ دین میں حج کی غیر معمولی اہمیت ہے اور ہمارا دین قربانیوں سے عبارت ہے۔ حج ہر مسلمان عاقل بالغ پر فرض ہے جس کو اللہ رب العزت کے ہاں جانے کی، اس کے گھر کی زیارت کی استطاعت نصیب ہو۔ محترم ناظرین کرام، حج اسلام کا ایک فریضہ ہے اور کتنے خوش قسمت ہیں وہ لوگ جن کو اللہ رب العزت نے یہ توفیق دی ہے کہ وہ اس فریضے کی ادائیگی کر سکیں۔ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کے پاس ساری سہولتیں موجود ہیں اور جتنے بھی تقاضے ہیں اور جتنے بھی شرائط ہیں حج کرنے کے وہ سب میسر ہیں، لیکن وہ حج نہیں کرتے، ٹالتے رہتے ہیں یہاں تک کہ جب وقت آ جاتا ہے بڑھاپے کا اور آدمی سمجھتا ہے کہ اب زیادہ کچھ کام کرنے اور کام کاج کے لائق میں نہیں رہا تو آدمی سمجھتا ہے کہ حج کرائیں۔ یہ تصور اسلام میں صحیح نہیں ہے۔ عام طور پر ہمارے ہاں یہ بات رائج ہے کہ ہم کو حج اس وقت کرنا چاہیے جب زیادہ کچھ گناہ وغیرہ کرنے کی صلاحیت نہ رہ جائے۔ یہ بہت خراب بات ہے۔ یہ بات صحیح ہے کہ اللہ رب العزت نے حج کرنے کے نتیجے میں، اور حج اگر اللہ تعالیٰ نے قبول کر لیا تو جتنے بھی پچھلے گناہ ہیں سب معاف ہو جاتے ہیں سوائے حقوق اور معاملات کے۔ لیکن اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ آدمی اس کو ٹالتے آخری سٹیج میں لے جائے اور اس وقت جا کر کے حج کرے۔ آدمی کو کوشش کرنا چاہیے کہ جب استطاعت اس کو حاصل ہو جائے وہ حج کر لے، اس لیے کسی کو نہیں معلوم کہ اس کی عمر کتنی باقی ہے اور اللہ رب العزت نے اس کی جو مہلت عمل ہے وہ کتنی رکھی ہے۔ محترم ناظرین کرام، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مختلف احادیث ہیں جس میں حج کے بارے میں بہت تفصیل سے بیان کیا گیا ہے۔ قرآن مجید میں بہت ساری آیات ہیں جس میں حج کی رہنمائی کی گئی ہے، اس کی ہدایت دی گئی ہے۔ محترم ناظرین کرام، ہم اس پروگرام میں اس بات کی کوشش کریں گے کہ حج کے سلسلے میں جو اہم باتیں ہیں وہ اس پروگرام میں پیش کریں، اور اسی طریقے سے قربانی کے سلسلے میں اسلام کا کیا نظریہ ہے، اور قربانی کے بغیر اللہ رب العزت کی تائید، اس کی نصرت، اللہ تعالیٰ کی خوشنودی، اس کی رضا اور جنت کا حصول ناممکن ہے، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیسی قربانی پیش کی تھی، اور اس قربانی کے نتیجے میں ہم قربانی کی جو سنت قائم کیے ہوئے ہیں اور اس کو جاری رکھے ہوئے ہیں، اس سنت کے بارے میں ہمارا کیا خیال ہے، اور اس کے روشنی میں اور بھی کیا قربانیاں ہیں جو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ہم کو پیش کرنا چاہیے۔ اور حج اور قربانی کا یہ پروگرام اور حج اور قربانی کا یہ عنوان ہم تمام کو کن چیزوں کی طرف رہنمائی کرتا ہے، انشاءاللہ ہم آگے کے پروگراموں میں تفصیل کے ساتھ اس پر بحث کریں گے۔ قرآن مجید کی ایک آیت اور ہے، الحج اشہر معلومات، حج کے چند مہینے معلوم ہیں، چند مہینے ہیں جس میں حج ہوتا ہے، اور حج کے وہ ایام ہیں۔ فمن فرض فیہن الحج، جس شخص نے اپنے اوپر حج کو اس میں لازم قرار دے لیا، فرض قرار دے لیا، فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج، تو اس میں وہ شہوانی خواہشات کی بات نہ کرے، فسق فجور کی بات نہ کرے، اور اس میں جنگ و جدال کی بات نہ کرے۔ سورہ بقرہ کی یہ آیت ہے۔ اسی طریقے سے قرآن مجید میں ایک آیت اور آتی ہے، وَأَذِّن فِي النَّاسِ، ابراہیم علیہ السلام کو یہ کہا گیا ہے کہ آپ اذن فی الناس، لوگوں میں ندا دے دیجئے، بالحج، حج کے بارے میں پکار دیجئے، ندا دے دیجئے لوگوں میں حج کے سلسلے میں، پیدل بھی، سواری پر بھی، ہر طرح کی سواریوں پر، چھوٹی چھوٹی جگہوں سے، ہر گلی اور نکڑ سے نکل کر کے لوگ آئیں گے اللہ رب العزت کے گھر کی طرف، لیشہدوا منافع لہم، تاکہ وہ اپنے نفع کی چیزوں کو وہ حاصل کر سکیں، وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ معلومات، اور وہ اللہ تعالیٰ کے نام کا ذکر کر سکیں، اللہ کو یاد کر سکیں چند معلوم دنوں میں، عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِیمَةِ الْأَنْعَامِ، جو اللہ رب العزت نے قربانی کے لیے جانور کی توفیق ان کو دی ہے۔ دوست اور ساتھیو، محترم ناظرین کرام، قرآن مجید میں مختلف جگہوں پر اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ حج اللہ رب العزت کا پسندیدہ فرض ہے، اور اللہ رب العزت نے یہ بندوں پر فرض کیا ہے، اور اس کا وہ حق ہے کہ بندے اللہ تعالیٰ کے گھر کی طرف جائیں اور اس گھر کی زیارت کریں۔ محترم ناظرین کرام،
یہ گھر جس کو ہم کعبہ شریف کہتے ہیں، یہ اللہ رب العزت کی بندگی کے لیے، اس کی عبادت کے لیے بنایا گیا، اور صرف تنہا اس کی توحید اور خالص اس کی عبادت کے لیے بنایا گیا۔ یہ اللہ رب العزت کا گھر جو بنایا گیا، یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بنایا، حضرت اسماعیل علیہ السلام نے بنایا، تاکہ اللہ رب العزت کا گھر یہ بنے تو یہاں اللہ تعالیٰ کی بزرگی بیان ہو، اللہ تعالیٰ کی کبریائی بیان ہو، اللہ رب العزت کی عبادت کی جا سکے۔ یہ سب سے پہلا گھر ہے جو اس روئے زمین پر بنایا گیا۔ اب وہ مرکز ہے، وہ قبلہ ہے۔ سارے انسان جو پوری دنیا میں ہیں اسی گھر کی طرف وہ رخ کر کے نماز پڑھتے ہیں، گویا کعبۃ اللہ کو مرکزیت حاصل ہے، اور ساری مسجدیں دنیا میں جہاں بھی ہیں وہ سب اسی رخ پر بنی ہوئی ہیں، اور جہاں بھی سارے انسان ہیں وہ اسی رخ پر اپنا چہرہ کر کے نماز پڑھتے ہیں، تبھی وہ نماز قبول ہوگی۔ یہ جو مرکزیت اللہ رب العزت دی ہے وہ اپنے پہلے گھر کی بنیاد پر دی ہے، اور وہ گھر صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے بنا، اور وہ گھر تاریخ اس سے وابستہ ہے کہ اللہ رب العزت کے نیک بندے انہوں نے اس گھر کی تعمیر کی، اور وہ تعمیر صرف اللہ رب العزت کے لیے ہوئی، اللہ رب العزت کی عبادت کے لیے ہوئی۔ اللہ رب العزت چونکہ پوری کائنات کا خالق ہے، اور اس نے جتنے بھی انبیاء بھیجے سب ایک سلسلۃ الذہب کی کڑی ہیں، ایک گولڈن چین ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بعثت ہے وہ انبیاء کے اس گولڈن چین کی آخری کڑی ہے۔ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ یہ فرمایا گیا کہ جتنے بھی انبیاء تھے برحق تھے، جتنی بھی کتابیں تھیں برحق تھیں، تو یہ جان لو کہ جتنے بھی اللہ تعالیٰ کے بندے اللہ تعالیٰ کے دین پر عمل کرنے والے ہیں سب بھائی بھائی ہیں، تو تم کوئی ایک امت نہیں ہو، کسی ایک ملک کی امت نہیں ہو، تم آفاقی امت ہو، تم پوری دنیا کی امت ہو۔ تمہارا اللہ ایک ہے، تمہارا رسول ایک ہے، تمہاری شریعت ایک ہے، تمہاری کتاب ایک ہے، تم ایک ہو، اور پورے دنیا کے مسلمان آفاقی امت جیسی امت سے ان کا تعلق اور وابستہ ہیں۔ مسلمانوں کو یہ کہا گیا کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے لیے ایک جسم کی مانند ہے، کہ جب جسم کا ایک حصہ تکلیف میں مبتلا ہوتا ہے تو سارا جسم اس تکلیف کو محسوس کرتا ہے۔ تو تم اللہ تعالیٰ کے بندے ہو، اور یہ تمہارا گھر جو ہے یہ آفاقیت رکھتا ہے، یہ مرکزیت رکھتا ہے۔ تم امت جو ہو وہ آفاقی امت ہو، تمہارا رب پوری کائنات کا رب ہے۔ تو یہ بات بتانے مقصود اس سے یہ ہے کہ پورے دنیا کے مسلمانوں کا مقصد ایک ہے، پورے دنیا کے مسلمانوں کی منزل ایک ہے، پورے دنیا کے مسلمانوں کا جو نصب العین ہے وہ ایک ہے۔ لہٰذا تم کو اللہ رب العزت کی عبادت کرنی ہے، اللہ تعالیٰ کی بندگی کرنی ہے، اس کی پرستش کرنی ہے، اور اللہ رب العزت کی مرضی کے مطابق تم کو چلنا ہے۔ حج اسی لیے فرض کیا گیا کہ اللہ رب العزت نے کہا کہ زندگی میں ایک مرتبہ حج اس لیے تمہارے لیے فرض ہے کہ کم سے کم اس گھر کو تم جا کے دیکھو جس کو اللہ رب العزت نے صرف اپنی عبادت کے لیے تعمیر کروایا، اور اللہ رب العزت کو توحید پسند ہے، اخلاص پسند ہے۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ انسان کو یہ احساس ہو کہ ہم کوئی ایک حصے کے مسلمان نہیں ہیں، بلکہ مسلمان کالے ہونے کا نام نہیں ہے، گورے ہونے کا نام نہیں ہے، عربی ہونے کا نام نہیں ہے، عجمی ہونے کا نام نہیں ہے، نسل کا نام اسلام نہیں ہے، خطے کا نام اسلام نہیں ہے، رنگ کا نام اسلام نہیں ہے، مخصوص زبان کا نام اسلام نہیں ہے، بلکہ ہر طرح کے لوگ اللہ تعالیٰ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے وہاں اکٹھا ہوتے ہیں، اور سارے لوگوں کی زبان پر یہی ایک بات ہوتی ہے، لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ یہ ایک سلوگن اور ایک نعرہ سارے انسانوں کے زبان پر ہوتا ہے، اور وہ پروانہ وار دیوانہ وار نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرتے ہوئے وہ وہاں پہنچتے ہیں کفن بدوش، وہ کفن پہنے ہوئے ہوتے ہیں، ان کے جسم پر صرف کپڑا ہوتا ہے، وہ کپڑا جو کفن سے مشابہ ہوتا ہے، اور وہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں کہ میرے مالک تو نے آواز دی ہے، آپ نے بلایا ہے، ہم حاضر ہیں، اور کفن بدوش حاضر ہیں، ہم تیری بارگاہ میں حاضر ہیں، ہم نے گھر بار چھوڑ دیا ہے، بیوی بچے چھوڑ دیے ہیں، ہم نے اسباب و تجارت چھوڑ دیا ہے، اب ہم اگر چاہتے ہیں تو صرف یہ کہ تو خوش ہو جائے، اور ہم دیوانہ وار حاضر ہیں، ہمیں کسی چیز کی فکر نہیں ہے، بس فکر اس بات کی ہے تو خوش ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ کو یہ ادا بہت پسند ہوتی ہے، جب بندہ اس انداز سے اپنے رب کے سامنے حاضر ہوتا ہے تو اللہ رب العزت کو یہ ادا بہت پسند ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہتا ہے کہ دیکھو کس انداز سے بندے مجھ کو یاد کر رہے ہیں۔ محترم ناظرین کرام، حج اور قربانی کا یہ جو پیغام اسلام کا ہے، اور یہ جو اللہ رب العزت نے فرض کیا ہے، یہ غیر معمولی اہمیت کا حامل ہے۔ محترم ناظرین کرام، وقت ہو گیا ایک چھوٹے سے وقفے کا، انشاءاللہ وقفے کے بعد ہم پھر حاضر خدمت ہوں گے، اور حج اور قربانی کے سلسلے میں گفتگو کا جو سلسلہ چل رہا ہے۔ ناظرین کرام، وقفے کے بعد ہم پھر حاضر خدمت ہیں، اور حج اور قربانی کے سلسلے میں گفتگو ہم آگے بڑھائیں گے انشاءاللہ العزیز۔ حج اور قربانی کے سلسلے میں آدمی
کہ ذہن میں جو چیزیں آتی ہیں وہ یہ ہیں کہ وہ خانہ کعبہ جائے گا، اللہ رب العزت کے گھر کی زیارت کرے گا، اور وہاں جو حج کے ایام ہیں اس میں جو چیزیں فرض ہیں اس کی ادائیگی کرے گا، اور اس کے بعد وہ قربانی کرے گا، اور پھر وہاں سے وہ حج کی ادائیگی کے بعد گھر لوٹے گا۔ لیکن میں آپ کے سامنے یہ بات اور واضح کرتا چلوں کہ حج کے سلسلے میں جو چیزیں وہاں موجود ہیں اس کی اہمیت تو کتاب و سنت میں موجود ہے اور ہم جانتے ہیں، لیکن اللہ رب العزت نے وہاں کچھ چیزیں ایسی ہیں جو اپنے برگزیدہ بندوں کی یاد میں اللہ رب العزت نے وہاں پر فرما دی ہیں۔ مثال کے طور پر حضرت ہاجرہ، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیوی، جن سے حضرت اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے، اللہ رب العزت نے یہ کہا کہ تم ان کو وادی غیر ذی زرع میں لے جا کے چھوڑاؤ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی اہلیہ اور اپنے بچے جو شیرخوار بچے تھے ان کو لے کر کے، آپ کو معلوم ہے کہ اس علاقے میں گئے جہاں کعبہ شریف اس وقت موجود ہے، اس کے پہلو میں، وہاں پر انہوں نے ان کو چھوڑ دیا۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ کا حکم تھا، لے جا کے وہاں چھوڑاؤ۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام وہاں لے گئے اور چھوڑا انہوں نے، اور چھوڑ کر کے آنے لگے تو تھوڑی کچھ کھجوریں تھیں اور کچھ پانی تھا، یہ زیادہ راہ تھا۔ جب واپس ہونے لگے تو حضرت ہاجرہ علیہ السلام نے پوچھا کہ آپ کہاں جا رہے ہیں؟ تو کہا کہ یہ حکم اللہ رب العزت کا ہے، میں جا رہا ہوں۔ تو حضرت ہاجرہ نے کہا کہ آپ جائیے، اللہ تعالیٰ ہمارا نگہبان ہوگا۔ جب اللہ تعالیٰ کا یہ حکم ہے تو آپ جائیے۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام وہاں سے چلے گئے، اور آپ کو وہ آگے کا واقعہ معلوم ہے کہ جب کھجوریں ختم ہو گئیں، جب پانی ختم ہو گیا اور ماں کے چھاتی سے دودھ بھی خشک ہونے لگا، تو حضرت اسماعیل علیہ السلام جو شیرخوار بچے تھے وہ رونے لگے۔ تو ان کو حضرت ہاجرہ علیہ السلام وہاں چھوڑ کر کے زمین پر، جب بچے کا رونا کم نہیں ہو رہا ہے، اس کی بھوک کم نہیں ہو رہی ہے، اور معلوم یہ ہوتا ہے کہ اب وہ جاں بلب ہے، تو حضرت ہاجرہ علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ وہ صفا کی جو پہاڑی ہے اور مروہ کی جو پہاڑی ہے، ان دونوں پہاڑیوں پر وہ جا کر کے چڑھ کر کے دیکھتی تھی کہ ادھر کوئی قافلہ تو نہیں آ رہا ہے کہ جس سے میں پانی مانگ لوں، جس سے میں کچھ کھانے پینے کی چیزیں مانگ لوں، اپنے بچے کی جان بچا سکوں۔ وہ صفا پہاڑی پر چڑھتی تھیں اور وہاں سے دیکھتی تھیں کہ کوئی قافلہ ادھر تو نہیں آ رہا ہے، یا کوئی قافلہ دور سے جا تو نہیں رہا ہے، اس سے میں کچھ چیزیں مانگ لوں۔ جب وہاں کوئی چیز نظر نہیں آتی تھی تو وہاں سے وہ اپنے بچے کو بھی دیکھتی تھی، ادھر قافلے کو دیکھتی تھی، ادھر حضرت اسماعیل علیہ السلام کو دیکھتی تھی۔ جب وہاں سے کوئی قافلہ نظر نہیں آتا تو وہ پھر مروہ جو چھوٹی پہاڑی تھی اس کی طرف بھاگ کر جاتی تھی۔ جب صفا سے مروہ کی طرف جاتی تھی، بیچ میں نشیب پڑتا تھا جہاں سے پورا نظر نہیں آتا تھا منظر جہاں پر حضرت اسماعیل علیہ السلام لیٹے ہوئے تھے، اس لیے وہاں تیز چلتی تھیں، تھوڑا دوڑ کے چلتی تھیں اور مروہ کی طرف جاتی تھی۔ مروہ کی طرف جب وہ پہنچتی تھی وہاں سے دیکھتی تھی کوئی قافلہ ہے کہ نہیں، وہاں بھی کوئی قافلہ نظر نہیں آتا تھا، تو وہ دوڑ کر کے بیچاری پھر صفا کی طرف آتی تھی، اور بیچ میں چونکہ نشیب تھا اس لیے وہ تیزی سے دوڑتی تھی۔ ایسا 7 مرتبہ ہوا۔ اور آپ جانتے ہیں کہ جب حاجی جاتے ہیں وہ حج کرنے کے لیے تو ان کو صفا اور مروہ کے درمیان جو دوڑ ہے وہ دوڑ لگانی پڑتی ہے، اور یہ ضروری ہے، کس لیے؟ یاد کریں وہ کہ برگزیدہ بندے اللہ رب العزت کے تھے کچھ، حضرت ابراہیم تھے، حضرت ہاجرہ تھی، حضرت اسماعیل تھے علیہ السلام، انہوں نے اللہ تعالیٰ کے راستے میں کیا قربانیاں دیں، اس قربانی کا بھی ان کو احساس ہو۔ 7 مرتبہ جب بندہ دوڑتا ہے وہاں تو اس کو احساس ہو جاتا ہے، دماغ میں وہ منظر آتا ہے حضرت ہاجرہ علیہ السلام کا کہ وہ اپنی ممتا کے لیے کس انداز سے وہ دوڑیں، اور پھر یہ کہ انہوں نے اللہ کے لیے اس وادی غیر ذی زرع میں اپنے بچے کو لے کر کے وہاں رہنے کے لیے تیار ہو گئیں۔ آج بھی ہم دیکھتے ہیں کہ جب صفا مروہ کے لیے جو بنا ہوا ہے دوڑنے کا، اس میں لائٹ لگی ہوئی ہے، جہاں حضرت ہاجرہ علیہ السلام جہاں تیزی سے دوڑتی تھیں اس پر سگنلز لگے ہوئے ہیں کہ یہ جگہ وہ ہے جہاں پر تھوڑا سا تیزی سے دوڑنا چاہیے، تاکہ وہ منظر ہمارے دماغ میں رہے، ذہن میں رہے، اور حضرت ہاجرہ علیہ السلام کی جو سنت ہے اس پر عمل ہو سکے۔ 7 مرتبہ دوڑنے کے بعد انہوں نے دیکھا کہ بچہ اب بھی تڑپ رہا ہے، لیکن بچہ جہاں ایڑیاں رگڑ رہا تھا وہاں سے چشمہ نکل گیا ہے، وہاں سے پانی نکل رہا ہے۔ حضرت ہاجرہ دوڑتی ہوئی آئیں اور دیکھا کہ یہاں سے تو پانی کا چشمہ پھوٹ گیا ہے، خود پیا، بچے کو بھی پلایا، اور پھر وہ زمزم کا کنواں ہو گیا، وہ زمزم ہو گیا جو اللہ رب العزت کا بابرکت پانی ہے، جو آج تک وہاں سے نکل رہا ہے اور پوری دنیا اس سے کسب فیض کر رہی ہے، اس کی بڑی فضیلتیں موجود ہیں۔ محترم ناظرین کرام، پھر آپ دیکھیں کہ یہ جب بچہ بڑا ہو گیا تو پھر اس گھر کی تعمیر ان کے ذریعے اللہ رب العزت نے کروائی۔
اور انہوں نے اس گھر کی تعمیر کی، اور اللہ رب العزت نے کہا اس گھر کی تعمیر کیجئے اور اس کو پاک صاف رکھیے، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حج کرنے والوں کے لیے، طواف کرنے والوں کے لیے، رکوع اور سجدہ کرنے والوں کے لیے۔ محترم ناظرین کرام، یہ وہ منظر ہے، یہ وہ واقعات ہیں جس کو اپنے سامنے رکھنے کی ہم کو ضرورت ہے۔ اسی طریقے سے حضرت اسماعیل علیہ السلام جب تھوڑے سے بڑے ہوئے اور وہ کام کاج میں حصہ بٹانے کے قابل ہو گئے تو اللہ رب العزت نے پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا امتحان لیا۔ آپ جانتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اولاد نہیں تھی اور مایوس کبھی نہیں ہوئے، نبی کبھی مایوس نہیں ہوتا، اولاد دینے والا صرف اللہ رب العزت ہے۔ آج آدمی کو اولاد نہیں ملتی اور اس کے یہاں کوئی بچہ نہیں پیدا ہوتا تو وہ پریشان ہو جاتا ہے، نہ جانے کہاں کہاں دعا کراتا ہے، کن کے یہاں جاتا ہے، کہاں کہاں ماتھے ٹیکتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات یہ ہیں کہ اللہ رب العزت پر ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ رب العزت جو چاہتا ہے وہ ہوتا ہے، وہی بچہ دیتا ہے۔ قرآن مجید میں تفصیلات ہیں، ہم جس کو چاہتے ہیں لڑکا دیتے ہیں، جس کو چاہتے ہیں لڑکی دیتے ہیں، جس کو چاہتے ہیں دونوں ملا کر کے دیتے ہیں، اور جس کو چاہتے ہیں بانج رکھتے ہیں۔ یہ ہماری قدرت کا نتیجہ ہے، یہ ہمارا کرشمے قدرت ہے، ہم جس کو چاہیں جو دیں۔ اللہ رب العزت سے بندے کو مانگنا چاہیے اور اللہ رب العزت ہی کی طرف یکسو ہونا چاہیے، چونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ پیغمبر تھے، اس لیے انہوں نے کبھی بھی اللہ تعالیٰ سے امید کو چھوڑا نہیں۔ رب حب لی من الصالحین، میرے مالک مجھے نیک اولاد عطا فرما دے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اولاد کیوں مانگ رہے تھے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام اولاد اس لیے مانگ رہے تھے کہ آپ نے سیرت کی کتابوں میں پڑھا ہوگا، قرآن مجید کا مطالعہ کیا ہوگا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر بہت کم لوگ ایمان لائے تھے اس وقت۔ ایک تو حضرت لوط ایمان لائے تھے جو پھر وہ نبی بھی بنائے گئے اور دوسری جگہ ان کو بھیجا گیا۔ بہت کم لوگ ایمان لائے تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام پر۔ یہ دین جس کی دعوت میں دے رہا ہوں، یہ دین جس کی میں تبلیغ کر رہا ہوں، میرے بعد کون ہے جو اس کام کو آگے بڑھائے گا؟ میرے مالک مجھے تو نیک اولاد عطا فرما دے، جائیداد کے لیے نہیں، مال اسباب کے لیے نہیں، دنیا میں میرا جانشین بننے کے لیے نہیں، بلکہ یہ مشن جو تیرے دین کی خدمت کا ہے، تیرے دین کو آگے بڑھانے کا ہے، تیرے دین کو بندگان خدا تک پہنچانے کا ہے، اس مشن کے لیے مجھے ایک اولاد عطا فرما دے جو میرے بعد اس کام کو کرے۔ اللہ رب العزت نے دعا قبول فرمائی، لیکن بچہ جب کام کاج میں حصہ لینے کے قابل ہو گیا تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ میں اپنے بندے کی پھر میں اس کا امتحان لینا چاہتا ہوں، میں اس کا پھر امتحان لوں گا۔ بڑی تفصیل کے ساتھ قرآن مجید میں یہ بات موجود ہے۔ وقال انی ذاہب الی ربی سیہدین، اس نے کہا ابراہیم نے کہ میں اپنے رب کی طرف ہجرت کرنے والا ہوں، جانے والا ہوں، میرا رب مجھے ہدایت دے گا۔ رب حب لی من الصالحین، میرے مالک مجھے نیک اولاد عطا فرما دے۔ فبشرناہ بغلام حلیم، تو ہم نے اس کو ایک بردبار بچے کی بشارت دی۔ فلما بلغ معہ السعی، تو جب بچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ کام کاج میں حصہ بٹانے کے لائق ہو گیا، قال یا بنیہ، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا اے میرے بچے، انی ارا فی المنام انی اذبحک، میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں تم کو ذبح کر رہا ہوں، فانظر ماذا ترى، تو تم بتاؤ کہ تمہارا کیا خیال ہے۔ انبیاء کو جو خواب دکھائے جاتے ہیں وہ وحی کی شکل ہوتی ہے، وہ سچے خواب ہوتے ہیں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خواب میں دکھایا گیا کہ بیٹے کی قربانی کر رہے ہیں، اس کا مطلب یہ تھا کہ بیٹے کی وہ قربانی کریں اللہ تعالیٰ کے راستے میں۔ تو جب ان کی نیند کھلی تو انہوں نے بچے سے پوچھا فانظر ماذا ترى، تمہارا کیا خیال ہے؟ محترم حضرت کرام، میں یہاں جسارت کروں گا تھوڑی سی یہ بات کہنے کی کہ خدا نخواستہ حضرت اسماعیل علیہ السلام اگر انکار بھی کرتے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام بچے کی قربانی کرتے، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ سوچا کہ میں نے جس بچے کو امیدوں کے ساتھ پایا ہے، دعاؤں کے ساتھ پایا ہے، جس کی میں نے تربیت کی ہے اللہ تعالیٰ کے دین پر چلنے کے راستے میں، جس کو میں نے اللہ تعالیٰ کے دین کے لیے تیار کیا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے دین کے غلبے کے لیے کام کرے گا، میں اس بچے کا امتحان لوں گا کہ میری تربیت کا کیا حال ہے، میری تربیت کہاں ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے سامنے اپنا خواب بیان کیا اور کہا فانظر ماذا ترى، بتاؤ تمہارا کیا خیال ہے۔ کیا مطلب اس کا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر ان کا خیال نعوذ باللہ قربانی دینے کا نہ ہوتا تو کیا حضرت ابراہیم علیہ السلام قربانی نہیں دیتے، لیکن انہوں نے سوچا کہ میں اپنے بچے کا امتحان بھی لے لوں کہ اس کی تربیت کہاں پر ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے جو جواب دیا وہ ہر بیٹے کی زبان پر ہونا چاہیے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو کارنامہ انجام دیا اس کا عزم ہر باپ کے سامنے ہونا چاہیے۔ فرمایا قال یا ابت افعل ما تؤمر، حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کہا اے ابا جان کر گزریے جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو حکم دیا ہے، ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، آپ مجھے انشاءاللہ صابروں میں سے، جمنے والوں میں سے پائیں۔
مشہور واقعہ ہے، عظیم واقعہ ہے، آپ جانتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی پیش کی، اور اللہ رب العزت نے جیسے ہی چھری چلنے والی تھی، آگے ذکر آ رہا ہے، فلما اسلم وتلہ للجبین، جب ان دونوں نے اپنے آپ کو اپنے رب کے حوالے کر دیا، وتلہ للجبین، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پیشانی کے بل زمین پر گرا دیا، ونادیناہ ان یا ابراہیم، اور ہم نے ندا دی اے ابراہیم، قد صدقت الرؤیا، تم نے خواب کو سچ کر دکھایا، انا کذالک نجزی المحسنین، اسی طریقے سے ہم محسنین کو بدلہ دیتے ہیں، ان ھذا لہو البلاء المبین، یہ کھلی ہوئی آزمائش تھی جو ہم نے تمہاری کی، وفدیناہ بذبح عظیم، اور ہم نے حضرت اسماعیل کو ایک عظیم قربانی کے ذریعے فدیے میں چھڑا لیا، جنت سے ایک دمبا بھیجا اور اس کی قربانی کی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، اور آج بھی ہم اسی سنت کو تازہ کرتے ہیں۔ حاجی لوگ تو حج کے ایام میں وہاں قربانی کرتے ہیں اور وہاں پر ایک بڑا جو فریضہ ہے اس سے ادائیگی حاصل کرتے ہیں، لیکن ہم ان کے ساز میں آواز ملاتے ہوئے، ان کی سر میں سر ملاتے ہوئے اور ان سے ہمانگی پیدا کرتے ہوئے ہم لوگ، پوری دنیا کے لوگ قربانی کرتے ہیں، اور یہ عزم کے ساتھ کرتے ہیں کہ میرے مالک تیرا حکم آج ہے کہ ہم اپنے دادا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت کو تازہ کریں، یہ دمبا ذبح کر کے، یہ بکرا ذبح کر کے، لیکن بار الہ ہمارے دل کے رگوں کی گہرائیوں میں عزم ہے کہ کل اگر وقت آ گیا اور بیٹے کی قربانی کا آ گیا، اپنی قربانی کا آ گیا، تو تیرے راستے میں ہم جان کی قربانی کا نذرانہ بھی پیش کریں گے۔ محترم ناظرین کرام، حج اور قربانی کے سلسلے میں گفتگو کا سلسلہ انشاءاللہ آگے کے ایپیسوڈز میں جاری رہے گا، اور اللہ رب العزت سے یہ دعا ہے کہ بار الہ ہم تمام کے اندر حج اور قربانی کے سلسلے میں جو کچھ بھی اس کا پیغام ہے اس پر عمل کرنے اور اس کے پیغام کو دنیا تک پہنچانے کی توفیق عنایت فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم اجمعین واستغفروہ انہ الغفور الرحیم، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔